دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم نصر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اپنے زیادہ سے زیادہ کالرز کو لیا جائے. ان کا یہ ہے کہ یہ ایک ہم بند گلی کی طرف جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ، اور پھر کیونکہ سڑکوں کے اوپر ایسی موومنٹ نہیں ہے جس سے لگے جیسے کوئی لانگ مارچ نہیں آ رہا کوئی چیز ہے. لیکن اگر اس دوران گورنمنٹ کی کوئی کیجولٹی ہوگی، نصر صاحب کہیں گے کہ جناب سپریم کورٹ نے، میں فلی تیار ہوں، لیکن آپ پھر کالر صاحب کو کسی کو آنے دیں گے تو جب ہے نا پھر میں تیار ہوں. میں ویسے میں دوسری میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں نصر صاحب کہ ابھی افسانے ایبٹ آباد کی آج چلیں جاتے ہوئے میں مثلا یہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک انسیڈنٹ ہے، اس وسیع تر نقطہ نظر کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ، پولیس اور سیاسی رہنما تینوں ملوث ہیں. اب جواب جو ہے میاں افتخار صاحب کا بھی آ گیا کہ ہم جوڈیشل انکوائری کی، کیونکہ انڈیپینڈنٹ ایک عدلیہ کے جج نے کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی روشنی میں کارروائی کریں گے. ذمہ داروں کا تعین تو ہو گیا، اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سے نکلتا کیا ہے. کل نکلے گا کچھ نہیں. ایبٹ آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے آلریڈی جنرل پرویز مشرف کی جائیداد کی کرکی کی، وہ تو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں پر. راشد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں اور بیرسٹر صاحب کر کے 20 جون کو دبئی میں اوورسیز امریکہ سے کال. میرے بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں یہ کہہ رہا تھا، پچھلے دنوں پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ کاکڑ پروگرام پہ عمل کیا جائے، تو جب ہمارے پاس جمہوری طریقہ موجود ہے کیوں نہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے، کیونکہ اس گورنمنٹ میں تو اتنی استعداد نظر نہیں آ رہی کہ چلا سکیں، کیونکہ ان کے ساتھ کام کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. لوگوں سے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے استعفیٰ دے دیا، وزیر خزانہ نے دے دیا. یا تو پھر وہی قومی گورنمنٹ بنائی جائے، کیونکہ سیاستدانوں میں تو اتنا دم خم رہا نہیں. تو یہ قومی حکومت میں سارے غیر سیاستدان ہوں تو اب چھوٹی پارٹیوں کو کچھ کرنا پڑے گا، یا یہ لوگ سب انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کون سا بات کریں، تعارف بھی کرا دیں. حال ہے جو دو افریمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک کے منہ پہ فیاض صاحب مکھی بیٹھی ہوئی تھی، دوسرے. اچھا بہرحال یہ تو وہ ایک لطیفہ ہو گیا. شکریہ آپ کا فیاض صاحب. بہت یہ جو بات ہے قومی حکومت بنائی جائے تو بغیر سیاستدانوں کے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کوئی اس بات کی. وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں، وہ تو ہم بھگت چکے ہیں جب معین قریشی صاحب آئے. دیکھیں اللہ کے فضل سے پاکستان ایک ایسی ہمہ ریاست ہے جہاں پر نصر صاحب ہر دور میں تجربے ہوئے. یہاں امریت بھی ہم نے دیکھی، صدارتی نظام بھی دیکھا، پارلیمانی بھی دیکھا، فوجی بھی دیکھا، سویلین بھی دیکھا، ٹیکنوکریٹ بھی دیکھا، بیوروکریٹ بھی دیکھا. اسلام آباد سے آپ نے کہا تھا کہ آج کالرز کی بات سننی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون سا فرما رہے ہیں بھائی؟ شیخ عبدالستار نصرت بھائی. جی بھیا جی فرمائیے. جی ستار صاحب. مشتاق مناز صاحب اور نصرت بھائی، پہلے تو آپ کو سلام اور پھر مبارک اور نئے چینل پر آنے کے لیے. مہربانی جناب. اچھا سر، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پاکستان میں 8-9 سال بعد دوبارہ بڑی مشکل سے جمہوریت آئی ہے. پھر سارے جملہ سیاستدان حکومت کے کاروبار کو کرنے سے زیادہ حکومتوں پر تنقید کر رہے ہیں. صحیح. پنجاب حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ نسبتاً پورے ملک میں 4 صوبے ہیں بہتر حکومت کر رہے ہیں، بہتر طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں. کہیں تو سیاستدان ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں، اور کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خزانے کو انتہا کا نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر غلطی سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور عوام کی بھلائی کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اب پورے پاکستان میں دہشت گردوں کی گرفتاری کی تعداد دیکھ لیں تو صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک جی. وہ پہلے جی مشتاق صاحب نے بتایا کہ جب وزیر داخلہ صاحب وہاں گئے تو پنجاب حکومت کے افسران نے بھی بالآخر ان سے شکوہ کیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک نہیں ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی صحیح بات ہے کہ ٹھیک ہے اچھی بری جو ہو رہا ہے، جو اچھا اچھی بات ہے صاحب. باقی اور دوسری اچھا بالکل لاہور کے بعد میرے خیال میں کراچی سے کال ہو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سردار افتخار احمد بات کر رہا ہوں جی کراچی سے. جی سردار صاحب. سر آپ کے پروگرام کی وساطت سے کچھ 2-4 باتیں ہیں، پلیز کرنے کا چانس دیجیے گا. جی فرمائیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ حکمرانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حکمران بھی بالکل عوام کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے، اور ہماری اتنی بے وقوف قوم ہے جو طوطے سے قسمت کا حال پوچھتی ہے آج تک.
تو یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں گے. لوگ بھی تو ٹیکس نہیں بڑھا رہے, لوگ ٹیکس دے ہی نہیں رہے. کتنے بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ٹیکس نہیں دیتا. اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کوئی ایسی تجویز دی جائے, کیونکہ یہ جو بھی محکمہ بناتے ہیں وہی محکمہ ایک کرپشن کی نئی چال چلنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے نا ویٹ کے بارے میں کہ جب اچھا نوسر صاحب وہ بھی ہے کہ ارے تمہیں مبارک ہو. بلکہ ہاں یار, اس کا مطلب ہے کہ دنیا میرے آگے حفیظ شیخ صاحب نے دیکھا وہ جو تم نے ایک دن یار بڑی تقریر کی کہ کالا باغ بھی کی طرح ویٹ بھی اسی وقت لگے اگر صوبوں میں کنسنسس ہو. انہوں نے میاں وہی بات کر دی. تم تو کافی ذہین ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہر بڑا آدمی, یہ بھی ہے ویسے انگریزی میں یہ ہے کہ گریٹ پیپل اینڈ فولس دے تھنک الائک. لیکن آپ کے کیس کسی دن اگر میں کہہ دوں گریٹ پیپل یو اینڈ حفیظ شیخ صاحب, کسی دن اگر میں یہ کہہ دوں کہ میری اپنی تحقیق ہے کہ دنیا گول ہے اور واقعی اگلے دن کوئی اس کو سچا مان کے کوئی کیسے فارمولا بھی لا کے بتا دے ہمیں دنیا کو گلیلیو کے کوئی نظریہ لے آئے, تو کیا یہ بات نہیں ہے. کنسنسس بات نہیں ہونا چاہیے. آپ صاحب وفاق ہو, آپ وفاق یہ سمجھے. خود تم نے کہا تھا کالر. جی السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. جی فرمائیے بھیا. سر میں صفاد ایڈوکیٹ عرض کر رہا ہوں. جی بھائی. اسلام آباد سے. میں بیسیکلی جنوبی وزیرستان ایجنسی سے بلانگ کرتا ہوں. جی بھائی. جی آپ کا پروگرام میں بڑے ریگولر طریقے سے دیکھتا ہوں. مجھے ایک بات پہ کافی افسوس آتا ہے کہ جب لاہور میں کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو پورا پاکستان چیخ اٹھتا ہے. آپ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان, نارتھ وزیرستان, فاٹا میں بے گناہ ہزاروں سینکڑوں لوگ قتل ہو رہے ہیں ڈرون اٹیکس کے ذریعے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رحمان ملک, بلکہ میں سمجھوں گا کہ یہ بے ایمان ملک ہے. نہیں ایسا دیکھیں, آپ کا غصہ اپنی جگہ میرے پیارے بھائی. سر ایک منٹ پلیز. ہاں آپ کا غصہ لیکن سر کہ وہ جن سازشوں میں مصروف ہیں اور اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک عوامی نمائندے نہیں ہے. فاروق نائک عوامی نمائندہ نہیں ہے, اہم سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. رحمان ملک عوامی نمائندہ نہیں ہے. کیسے نہیں آپ دیکھیں شافعہ بھائی نمائندہ نہیں ہے. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ برجمان ہو کے اعلیٰ عہدے پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ بات ہونی چاہیے کہ وہاں جو ہے وہ معصوم لوگ قتل ہو رہے ہیں. تو لازمی بات ہے اس کا ایک ری ایکشن سامنے آئے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جہاں تک آپ کا یہ فرمانا ہے کہ آپ کے علاقوں میں جو کوئٹہ سے آپ دیکھیں اس کا میرے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ دیکھیں مناز صاحب, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے دنیا نیوز پہ وہ پٹی چل رہی تھی پے کے بارے میں جو انکریز کل کوئی کنسیڈر ہو رہی ہے. ہاں. اچھا. تو اس میں یہ تھا کہ پہلے تو پینشن والوں کی تھی اور جو آرمی کی وہ پینشن بڑی تھی اسی پرپورشنیٹ کے حساب سے بڑی تھی. تو اس میں سول پینشنرز کے لیے کچھ بھی نہیں. ارے اچھا, یہ تو کل بجٹ. اچھا چلیں کل آئے بجٹ, لیکن آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. اللہ کرے کہ ایسی بات نہ ہو. جو تاثر آپ کا ہے ظاہر ہے پینشنرز تو بہت زیادہ, ان کا تو کوئی ایسا کل کے بجٹ سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات ہیں اور خدشات بھی ہیں. جب خدشات والے جو ہیں وہ تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچے ہوئے ہیں بیچارے, ان کو روزانہ توقعات ہوتی تو وہ یہاں بیٹھ کے آنسو گیس کھاتے یار. نہیں, لیکن پھر بھی نوسر صاحب جب آپ کہتے ہیں نا کہ عوامی حکومت, جب آپ کہتے ہیں کہ منتخب حکومت, جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری جمہوری حکومت, تو پھر اگر اس کے بعد اگر توقعات پیچھے نہ لگیں, لیکن ووٹ تو پھر بھی دیتے نا. جی جمشید دستی صاحب کل وزیر کھیل کا سنا حلف اٹھا رہے ہیں باقیوں کے ساتھ, تو آپ نے تو بھیجا ان کے حلقے کے لوگ تو ان کے ساتھ ہیں. اچھی بات. آپ تمام اینکرز نے, آپ تمام پڑھے لکھے لوگوں نے, آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے کالم لکھنے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ایک بندہ نہیں ہرا پائے ہو بیٹھ کے بات. چلے جی بہرحال نوسر صاحب بندہ ہم نے ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام تیلی لگانا ہے. اچھا اجازت وہ دیکھو پروڈیوسر بہت ناراض ہو رہا ہے. ڈی ایم اے ای میل 30 seconds to go. پھر ابھی نہ کریں نا پلیز. آپ دیکھیں, یا تو آپ, میں کہوں تو میں, اگر آپ نے پروگرام اکیلا کرنا ہے تو آپ اس کے لیے اپنا بندوبست کر لیں. اگر آپ نے سننی ہے تو بہرحال اب اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں ڈی ایم اے, ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نوسر جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.